بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم جناب ڈاکٹر ایاز جمالی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ تمام لوگوں کو اپنے ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا یہ جو فنکشن ہم نے رکھا ہے وہ علامہ اقبال کی دن کی مناسبت سے رکھا ہے۔ اور علامہ اقبال وہ شخصیت تھے جو کسی بھی ان کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ کسی بھی انسان کی روح کے اندر انقلاب برپا کرنے والا ان کا فلسفہ تھا، اور اس فلسفے کا جو بنیادی محرک تھا جس پہ انہوں نے سب سے زیادہ توجہ دی اور جس پہ سب سے زیادہ انہوں نے اپنی شاعری بھی کی، وہ خودی پہ تھا۔ اور وہ انسان کبھی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی ذات کے اندر کوئی انقلاب نہ آئے۔ تو آپ علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری اٹھا کے دیکھیں گے اس میں 70 سے 80% اس نے انسان کی خودی اور خودی میں تبدیلی اور وقت حالات کے حساب سے کیسے اس نے لڑنا ہے اس پہ جو ہے نا انہوں نے وہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات باقی مخلوقات کے مقابلے میں کیوں بنایا ہے؟ دیکھیں، انسان باقی جتنے بھی بہت سے جاندار ایسے ہیں جن کے مقابلے میں جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ بہت کمزور ہوگا۔ گھوڑا دیکھیں جسامت کے حساب سے انسان سے کئی گنا جو ہے نا مضبوط ہے، ہاتھی انسان سے جو ہے کئی گنا جو ہے نا مضبوط ہے، مگر پھر بھی اللہ نے انسان کو جو ہے نا اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کچھ بھی بننا چاہے، صرف وہ ایک چیز نہیں بن سکتا، وہ نبی کبھی بھی نہیں بن سکتا، باقی اگر وہ جو بھی دنیا میں بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ ہمارے آس پاس ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ لوگ ایک کچے مکانوں سے اٹھ کے انہوں نے جب زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تو وہ ایک ایسی اس حد تک گئے اور اس نے اپنی زندگی میں جا کے وہ کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ انسان کے اندر صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی۔ اسی صلاحیت کی بنا پہ اللہ نے جو ہے نا اس کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا۔ اور اقبال کا جو بنیادی فلسفہ تھا انقلاب والا، اس کی بھی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انسان اپنے اندر سب سے پہلے کیسے انقلاب لائے گا۔ جب تک اس کے اپنے اندر انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک وہ معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ ہی وہ جو ہے نا کوئی انقلاب لا سکتا ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، آج مسلمان یا ہمارے جو معاشرے کے جتنا ہمارا معاشرہ کیوں جو ہے نا زوال پذیر ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان بجائے آگے جانے کی طرف دن بدن جو ہے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ہم اچھے بھائی بن سک رہے ہیں، نہ ہم اچھے ہمسائے بن رہے ہیں، نہ ہم اچھے دیندار بن رہے ہیں، نہ ہم اچھے پروفیشنلز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، طلباء نے بھی تقریر کرنی ہے اور مہمان بھی بیٹھے ہیں، وقت بھی بہت مختصر ہے۔ بہرحال اقبال کے جو فلسفہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، بڑا آفاقی فلسفہ ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری جو سب کی آئیڈیل شخصیت ہے وہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب وہ آئے تھے عرب میں، انہوں نے ایک ایسی قوم کو سیدھا کیا جو اتنی بے رحم قوم تھی کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور وہ کرتی تھی۔ 5 سیکنڈ کے لیے اگر ہم یہ سوچیں، جو دونوں جن کی خاطر یہ دونوں جہان بنے، جو تاجدار تھے اس جہان کے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا، حالانکہ وہ ان کا جن قبیلے سے تعلق تھا وہ قریش کا سردار قبیلہ تھا۔ مکہ مکرمہ جہاں پہ لوگ طواف کرنے آتے تھے، اس کی جتنی بھی اکانومی تھی، اس کے جو کسٹوڈین تھے وہ انہی کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم تھا۔ اگر وہ دنیا کے پیچھے لگتے یا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تو لوگوں نے ان کو اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو جتنے ان کو آفرز دی کہ ہم آپ کو جس سے آپ شادی کرنا چاہیں، جتنے مال و دولت وہ کریں ہم آپ کو دیں گے، مگر قربان جائیے ان شخصیت پہ کہ انہوں نے جو ہے اس انسانیت کی خاطر، کہ صرف مسلمانوں کی خاطر، انہوں نے انسانیت میں ایک ایسا انقلاب لایا، ایک ایسا نظام لایا جو رہتی دنیا تک
چاہے جو بھی انسان ہوگا اگر اس کو فالو کرے گا تو وہ کامیاب پائے گا. بہرحال کامیابی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہو. وہ تو انسان ہلاک ہے. اس طرح تو نمرود بھی تھا اور بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے. انسان ہمیشہ وہی ہوتا ہے. ہم جس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے اگلے انسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. اگر کسی بھی انسان اگر 5 سیکنڈ کے لیے یہ سوچے اگر اس کی زندگی کا فائدہ کسی اور انسان کو نہیں ہے یا کسی انسانیت کو نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ ہماری جو مومن کی جو بنیادی جو تعریف ہے، یقین کریں ہم اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہے. پر اللہ میں بڑا سوچنا چاہیے پھر اس بارے میں. تو انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مہمانان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. تو آگے ہم پروگرام اپنا کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.